اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب پیغمبر ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کئی معجزے دیے اور روح القدس کے ذریعہ سے ان کی تائید کی۔ اور اگر خدا جبرن چاہتا تو ان پیغمبروں کے بعد آنے والے لوگ اپنے پاس معجزے آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پھر ان میں سے کچھ ایمان لائے اور بعض نے کفر اختیار کیا۔ اور اگر خدا جبرن چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن یعنی قیامت آ جائے کہ جس میں نہ سودے بازی ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش۔ اور جو کافر ہیں وہی دراصل ظالم ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، زندہ جاوید ہے، جو ساری کائنات کا بندوبست کرنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی پیشگی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اور وہ بندے اس کے علم میں سے کسی چیز یعنی ذرہ پر بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان دونوں آسمان و زمین کی نگہداشت اس پر گرا نہیں گزرتی۔ وہ برتر ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے الگ واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص طاغوت یعنی شیطان اور ہر باطل قوت کا انکار کرے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے یقیناً مضبوط رسی تھام لی ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور خدا سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست طاغوت یعنی شیطان اور باطل کی قوتیں ہیں، جو انہیں ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی دوزخی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا، یعنی اس کے حال پر غور نہیں کیا، جس نے جناب ابراہیم سے ان کے پروردگار کے بارے میں صرف اس بنا پر بحث اور تکرار کی تھی کہ خدا نے اسے سلطنت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، اس شخص نے کہا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ اس پر ابراہیم نے کہا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال۔ اس پر کافر مبہوت یعنی ہکا بکا ہو گیا۔ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی ان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یا اسی طرح تم نے وہ آدمی نہیں دیکھا، یعنی اس کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک ایسے گاؤں سے گزرا جس کے در و دیوار کا ملبہ اس کی گری ہوئی چھتوں پر گر پڑا تھا، یعنی اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس آدمی نے یہ منظر دیکھ کر کہا اللہ کا اس گاؤں یعنی اس کے رہنے والوں کو کیوں کر اس کی موت کے بعد زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال تک کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا اور کہا یعنی پوچھا تم کتنی دیر اس طرح پڑے رہے ہو؟ کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تم 100 سال پڑے رہے ہو۔ ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ذرہ بھی خراب نہیں ہوئی ہیں۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ کس طرح گل سڑ گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بناؤں، اور گدھے کی سڑی گلی ہڈیوں کو ہم کس طرح انہیں جوڑ جاڑ کر کھڑا کرتے ہیں، اور پھر کس طرح ان پر گوشت چڑھاتے ہیں اور اسے زندہ کرتے ہیں۔ جب اس آدمی پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساختہ کہا میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔